مثالیں کثیر تعداد میں قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائی گئی ہیں. یہ عالم فنا ہے. اس کے بعد جب وہ نظام پورا ہو جائے گا اس کے بعد ایک نئی دنیا آئے گی. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. یہاں پر وہ قہار کا ہمیں مطلب بھی سمجھ آتا ہے کہ وہ پنجابی والا قہار نہیں ہے یا وہ نیگیٹو والا قہار یہاں پر نہیں ہے. نئی زمین، نیا آسمان، نئی مخلوقات، حیات نو، اس کو اعادہ کہتے ہیں. اب یہ جو دو جہان ہیں، جہان اول اور جہان ثانی، پہلے کو دنیا کہتے ہیں، دوسرے کو آخرہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ بنایا ہے وہ ایک پروگرام کے تحت بنایا ہے. اس میں کوئی چیز بیکار بے فائدہ نہیں. مگر جن لوگوں نے اس حقیقت کو نہ سمجھا، انہوں نے یہی سمجھا کہ بس یہی جہان ہے، یہ بنا ہے اور وہ ختم ہو جائے گا اور بس. لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا ذکر فرمایا کہ ایسے نہیں ہے، اس کا کوئی نتیجہ ہے اور وہ نتیجہ آخرت ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پہلے انبیاء نے بھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی. پچھلے پروگرام میں نے وہ سورہ انعام کی انکمپلیٹڈ آیتوں کا ترجمہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے قیامت کا ذکر جو حضور کی زبان اقدس سے ارشاد ہو رہا تھا. فرمایا کہ یہ جو نبی ارشاد فرما رہے ہیں یہ کوئی پہلی آواز نہیں ہے، یہ وہی آواز ہے جو ابراہیم علیہ السلام بھی اس سرزمین پر دے گئے ہیں. تو فنا ہوگا اور اعادہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے. اب وہ جو کمیونٹیز تھی وہاں پر پہلے انبیاء کے زمانے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کو یہ کام مشکل نظر آتا تھا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو قیاس کیا ہوا تھا یا تو اپنی ذوات کے اوپر یا بادشاہوں کے اوپر، کہ بادشاہوں کے لیے بھی بہت سے کام ناممکن ہوتے ہیں، وہ کر نہیں پاتے، اور لوگوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھی اسی کھاتے میں ڈال رہے تھے. تو ان کی اصلاح فرمائی گئی. ان کی دو آرگیومنٹ تھے وہاں پر. ایک آرگیومنٹ تھا یہ کہ یہ نفخہ ہوگا ہی نہیں، نفخہ اول، کہ وہ کوئی فرشتہ ایسے کرے اور وہ جہان الٹ پلٹ ہو جائے اور وہ چیزیں اپنی مدت اس وقت پوری کر لے. واٹ، جیسے ہمارے زمانے میں کہتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. تو وہ چونکہ ان کو بیمار ہوئے ایک عرصہ گزر گیا تھا اور یہ دوائی جو تھی ان کو دی جا رہی تھی ان کی صحت یابی کے لیے، انہوں نے اس کو غلط جگہ پہ نیچے رکھ دیا، اس کو لیا بھی نہ، اس لیے ان کو یہ عجب باتیں لگ رہی تھی. مگر جو قرآن کریم نازل ہوتا گیا، دلائل آتے گئے، پھر ایک وقت آیا، اور پہلے انبیاء کے بارے میں بھی، کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ دلائل اتنے فزیکل ہوتے ہیں، اتنے حصی ہوتے ہیں، ان دلائل کے اندر اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ ماننے کے قریب ہوتے ہیں مگر وہ اپنے دنیا کے مفاد کی وجہ سے ان کو وہ ماننا نہیں چاہتے. مفاد عاجلہ، جلد جو فائدے ان کو دنیا میں مل رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے تھے کہ شاید ان میں کوئی نقصان ہو جائے گا، اور پھر کہتے تھے کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کرنا ہے، وہ کر نہیں سکتا. پھر اس کے بعد جو دوسری سٹیج ہے اعادہ کی، وہ اس کو قبول کرنے کے لیے، ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. ان دونوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، اپنے نام مبارک کے، اپنے اسم مبارک کا ایک ذکر کیا. بہت سے اسماء حسنہ ہیں، ان اسماء حسنہ میں یہی بیان ہے، لیکن ان میں کچھ اسماء حسنہ وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا یہ ذکر فرمایا کہ یہ دو جہان جو ہیں، جب میں ان کے اندر یہ سارا کچھ کر رہا ہوں اور کیا ہے اور کر کے دکھایا ہے اور میں نے ہی کیا ہے اور تنہا ہی کیا ہے، یہ دلائل اس جہان کے لیے ہے. اسی طرح جس جہان کو تم کہہ رہے ہو کہ وہ ہو نہیں سکتا، اس کے لیے بھی یہ دلائل ہے. تو اس کے لیے قرآن کریم میں سینکڑوں اسالیب آئے ہیں. اب وہ یہ بہت سی اسالیب میں نوٹس بنا کے لایا ہوں ساتھ، لیکن اب وہ بہت لمبی ہو گئی ہے، اس کے لیے تو عمریں چاہیے. اللہ اکبر، چند پروگرام نہیں، عمریں چاہیے اس کے لیے تو. لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کچھ اس کے ہنٹس جو ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے، تاکہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے والے جو غیر عالم ہیں، جن کو عربی سرے سے نہیں آتی، عربی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ 18 علوم والے لوگ نے، یعنی سیدھے سادے لوگ جن کو قرآن سے محبت ہے، ان کے لیے چند چیزیں میں بتا رہا ہوں تاکہ وہ مسکنسیپشن ان انڈرسٹینڈنگ دا قرآن میں نہ آئے، ان کو آسانی سے قرآن کا کچھ حسن جو ہے وہ نظر آ جائے.
اس کے لیے میں نے کئی اسالیب جو ہے وہ بیان کی ہے. ان میں سے ایک اسلوب جو ہے وہ لفظ قدیر ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نام مبارک ہے، اس میں مبارک ہے قدیر. اور جب ہم قرآن میں اس نام کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت مبارکہ کو دیکھتے ہیں، اس شان کو دیکھتے ہیں، تو یہ دو اعتبار سے آتا ہے. سارے اسی طرح ہیں، لیکن چونکہ میں نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے. ایک یہ وہ ہے کہ جو اس دنیا کے اعتبار سے اس کی قدرت کے ظہور کا بیان ہوا ہے مختلف آیات میں اس لفظ کے ساتھ، ورنہ دیگر الفاظ بھی ہیں جن میں اس کی شان علمی، شان قدرت کا بیان ہے. اب شان علمی والی ابھی میں نے آیات تلاوت نہیں کی، وہ بعد میں انشاءاللہ کسی پروگرام میں ہوں گی. تو اس کی جو شان قدرت ہے دنیا کے اعتبار سے، اس جہان کے اعتبار سے، اور اس کی تخلیق ابتدا کے اعتبار سے، وہ یوں ہے کہ کہیں ارشاد فرمایا الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، وہی لفظ ہے. کہیں فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. اور پھر خاص آیت میں فرمایا وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. کچھ ایسی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علیم قدیر، اپنی صفت علم اور اپنی صفت قدرت کا بیان فرمایا. کیوں؟ وہاں جو بیمار لوگ تھے یا جو آج بیمار ہیں ان کو یہی صفت سمجھ نہیں آتی، اسی صفت پر وہ ایمان نہیں لاتے، اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اور ہماری عوام کے اندر ان کی ڈیوٹی نہیں ہے، ہماری عوام کی ان کا ایک سادہ ایمان ہے کہ وہ علیم ہے، قدیر ہے. لیکن کمیونٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو علیم قرآن میں جس اسلوب میں بیان ہوا ہے اس کو وہ جانیں اور بتائیں، سمجھیں اور سمجھائیں. ہر ایک کے اوپر یہ فرض نہیں ہے، لیکن فرض کفایہ ہے. قدیر کا معنی جانیں، سمجھیں اور سمجھائیں. تو علیم ان قدیر کے ساتھ وہ ذکر آیا ہے. کہیں ما قدر اللہ حق کا قدری، واہ، یہ شان بیان کی گئی ہے. کہیں وانزل من السماء ماء بقدر، بات وہی ہے. اب جب میں اس کا ترجمہ آپ کو تھوڑا سا سناؤں گا تو یہ بات پھر کلیئر ہوگی. کہیں ہے واللہ یقدر اللیل والنہار، اور کہیں ہے والقمر قدرناہ، اور کہیں ہے لکل شیء قدرا، اور کہیں ہے وکل شیء عندہ بمقدار. معنی سب کا ایک ہے کہ وہ قدرتوں والا، وہ شانوں والا ہے. اور ان میں سے جو سورت مرسلات ہے، چھوٹی سورت ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. میرے ایک فاضل دوست کہا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی آیتوں میں بڑی بڑی حقیقتیں بیان فرماتی گئی ہیں. سبحان اللہ، چھوٹی چھوٹی آیتیں، حقیقتیں بڑی ہیں. اور جو مرسلات کے اندر جو آیا ہے قدر کا لفظ، وہاں پر کسی وقت اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ توفیق دے پڑھیں. سماوی ارضی انفسی دلیلیں اور نفسی دلیل، الم نخلقکم من ماء مہین، ایک سفر کا ذکر ہے. اور آخر میں ہے فقدرنا فنعم القادرون. سبحان اللہ، وکان ربک قدیرا. تو دنیا کے اعتبار سے اس کی قدرت کی شانیں بہت ہیں. اور جب آپ ترجمہ قرآن پڑھیں تو جہاں یہ الفاظ آئیں وہاں اس کے سیاق و سباق میں دیکھیں کہ کیا سمندر ابلتے ہیں ان الفاظ کے نیچے سے، کس طرح سے حقیقتیں بیان کی گئی ہیں. تو دنیا کے اعتبار سے قدرت کا ایک پورا سیکشن مختلف مقامات پر مختلف صورتوں کے اندر قرآن میں بیان ہوا ہے. یہی لفظ آخرت کے اعتبار سے ہے، وہاں بھی قدرت کا ہے، قدروہا تقدیرا، یہ آخرت کے اعتبار سے ہے. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم. وہ سورہ یاسین اس کا آخری رکوع. اور قادر علی ان یخلق مثلہم سورہ اسراء. سورہ احقاف میں بہت عظیم ہے کہ ولم یا بخلقہن بقادر. سبحان اللہ، قیامہ تو قیامہ ہے، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. تو یہ چیزیں، یہ آیات ہیں آخرت کے اعتبار سے. اب دنیا کے لیے قدرت اس نے کیوں بیان فرمائی؟ اس لیے ایک تو وہ بندوں کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو کیا سمجھیں اور اللہ کی تعریف کیسے کریں. الحمدللہ رب العالمین. کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں قولو حذف ہے، اور وہ حذف کی مثالیں تو خیر بہت ہر زبان میں ہوتی ہیں، قرآن میں بھی عربی میں ہے. تو یہاں الحمدللہ سے پہلے کل یا قولو محذوف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ پتہ چل جائے
کہ میری تعریف کیسے کرنی ہے اور کیوں کرنی ہے، اور میں حکم دے کر ہی اپنی تعریف نہیں کرا رہا بلکہ اس کے ریزنز دے رہا ہوں کہ میں تعریف کے قابل کیوں ہوں، اور جہاں حمد کا لفظ آتا ہے وہاں اس نے وہ ریزن دیے ہیں